اس بات کا جواب میں ساحل عدیم صاحب آپ سے طلب کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دین کی تعلیم غلط دے رہے ہیں۔ غصہ ان کو آیا ہوا تھا، آنا بھی چاہیے۔ میں تو چاہتا ہوں مسلمان اسپیشلی قرآن کس نے ہاتھ میں پکڑا اس کو اس وقت غصہ آئے کہ کیا حالات ہے اس حکومت کے، انسانوں کا آئی کیو بڑھاؤ۔ یہ مائنڈ ماسٹری ہے نا کسی اور سے جا کے کرنا، یہاں پہ نکالے آپ کی مائنڈ ماسٹری کیا ہے۔ میں کیوں ایسے بول رہا ہوں، آپ خوب جانتے ہیں کہ میں ایسے کیوں بول رہا ہوں۔ دھیمے اور لو ٹون میں بات کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہی نہیں تھا کہ ہر وقت لو ٹون میں بات کرتے ہیں۔ اس کا جواب مجھے چاہیے، میں انتظار میں ہوں۔ سوال نمبر 1 کا جواب، سوال نمبر 1 کہہ کے مجھے آپ نے جواب دینا، میں بیٹھا ہوں ادھر۔ پوچھیں، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ میں ابھی الفاظ اپنے بڑے طریقے سے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ سخت الفاظ ہیں ایسے بندے کے لیے بولنے کے لیے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، بیان کا جو طریقہ ہے نا وہ مسلمان یوتھ سے چھپایا گیا، اور جو بھی بندہ جارحانہ طریقے سے جلالی طور پہ بات کرتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپے سے باہر ہوا ہے۔ دھیمے اور لو ٹون میں بات کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہی نہیں تھا۔ یہ کہتا ہے نا کہ لو جی کلیئر ہے، حدیث پاک کلیئر ہے۔ حدیث بہت کلیئر ہے۔ حدیث پاک کلیئر نہیں ہے جس طرح ساحل صاحب آپ نے کلیئر کی ہے۔ میں حدیث چھوڑنے والا نہیں ہوں، حدیث میں کوئی چھوٹا بڑے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ ساحل صاحب نے جس طرح سے کھوتا گدھا حلال کر دیا، وہ بھی تو انہوں نے اپنی طرف سے یہی کہا نا، حدیث پاک تو کلیئر ہے۔ تجھے اتنا نہیں پتا کہ گدھا اصل میں حرام نہیں ہے اسلام میں، گدھا تو کہیں پہ بھی حرام نہیں ہے۔ جہاں پہ حضرت انس والی بات ہے، آقا علیہ السلام نے کہا نہ کھڑے ہو اجمیوں کی طرح، اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر انہوں نے کھڑا ہونے کو حرام کر دیا، منع کر دیا۔ یہ کہہ نہیں رہے، ویڈیو میں سنیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا یہ عربیوں کی اجمیوں کی جہالت بند کرو جو اپنے بڑوں کی تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے، کوئی کسی کے لیے نہ کھڑا ہو۔ آپ کو اس حدیث کے بعد تو تسلی ہو جانی چاہیے، انسانوں کو انسانوں سے کے لیے کھڑا ہونا میرے نبی نے حکم لگا دیا۔ سر میرے نبی نے حکم لگایا کہ انسان کے لیے نہیں کھڑا ہوگا۔ چلیں آپ بتائیں۔ عموم کی بات یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ کوئی بھی آئندہ کسی کی تعظیم میں کھڑا ہو، یا اجمیوں کی جہالت ہے۔ میں حدیث چھوڑنے والا نہیں ہوں سر، اس کے خلاف کوئی حکم آتا ہے تو مجھے دے دیں نبی السلام سے۔ جس طرح سے ساحل صاحب نے استدلال کیا اس حدیث پاک کا، غلط استدلال کیا۔ آقا علیہ السلام سے ہی ثابت کروں گا کہ آقا علیہ السلام کی روایات، آقا علیہ السلام کے افعال خواص میں سے ہر چیز میں سے یہ بات ثابت کروں گا آقا علیہ السلام کی حدیث سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ کسی کے ادب کے لیے، اکرام کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اور یہ جو ساحل عدیم صاحب ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک حکم اس سے نکال لیا، ٹھیک ہے۔ اور کیا حکم نکالا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کھڑا ہونے سے کہ تم اجمیوں کی طرح کھڑے نہ ہو۔ وہ والی حدیث پاک جس میں انہوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام چھڑی مبارک اپنی لے کر بیماری کی حالت میں جا رہے ہیں، جب داخل ہوئے اندر تو صحابہ کرام اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کیا اجمیوں کی طرح جاہلیت کر رہے ہو، تو اپنے سردار کے لیے کھڑے ہوتے۔ تو سب سے پہلی بات، آقا علیہ السلام نے جاہلیت کا لفظ یہاں پہ استعمال نہیں کیا، اس پر الگ بات ہوگی، میرا ابھی موضوع یہ نہیں ہے۔ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ آقا علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے اصحاب کے لیے جاہل کا لفظ نسبت ان کی طرف نہیں کیا۔ اب میں نے یہ ثابت کرنا ہے، سب سے پہلے 2 احادیث پاک جو انہوں نے بیان کی ہیں، بیان کرنے کے بعد انہوں نے اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی بھی کسی کے ادب میں، رسپیکٹ میں کھڑا نہ ہو۔ اچھا، ایک جگہ پہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ محبت کے لیے کھڑا ہو۔ پیار پہ کھڑے ہو جائے، کسی کے پیار میں، تعظیم میں نہیں کھڑے ہو سکتے ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ علیہ السلام، یہ دونوں کا جو معاملہ ہے یہ محبت کا معاملہ ہے۔ اچھا، اس کی بڑی مزے کی بات آگے آئے گی ساحل عدیم صاحب، میں صرف آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں اور باقی لوگ بھی سنیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی میں نے ثابت کرنا ہے کہ یہ حدیث پاک بیان کر کے 2 حدیث پاک، ایک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ والی اور ایک حضرت انس والی، یہ 2 حدیث پاک بیان کر کے ان کا مطلب ہی غلط نکالا ہے۔ یہ کہتا ہے نا کہ لو جی کلیئر ہے، حدیث پاک کلیئر ہے۔ حدیث پاک کلیئر نہیں ہے جس طرح ساحل صاحب آپ نے کلیئر کی ہے، وہ کلیئر نہیں ہے۔ وہ حدیث پاک اپنے مقام پہ کلیئر ہے۔ کس طرح سے، ذرا بات کو سمجھیں۔ ساحل صاحب نے جس طرح سے کھوتا گدھا حلال کر دیا، وہ بھی تو انہوں نے اپنی طرف سے یہی کہا نا، حدیث پاک تو کلیئر ہے۔ اگر حدیث پاک کلیئر ہے تو کتابوں سے انہوں نے حدیث پاک اٹھائی، حدیث پاک اٹھا کے انہوں نے کہہ دیا کہ جو حرام چیز تھی گدھا، کھوتا، جس کو سارے سننا، دیہاتی لوگ بھی سنیں، جس کو کھوتا کہتے ہیں، گدھا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے حلال کر دیا، حرام کو حلال کر دیا۔ وہ بھی تو انہوں نے حدیث پاک سے ہی کیا نا آپ نے سرکار۔ اسی طرح سے انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ بھی حدیث پاک کلیئر ہے، اور دوسری حدیث پاک جہاں پہ حضرت انس والی بات ہے، آقا علیہ السلام نے کہا نہ کھڑے ہو اجمیوں کی طرح، اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر انہوں نے
کھڑا ہونے کو حرام کر دیا، منع کر دیا. یہ کہہ نہیں رہے، ویڈیو میں سنیں. نبی علیہ السلام نے کہا یہ عربیوں کی اجمیوں کی جہالت بند کرو جو اپنے بڑوں کی تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے، کوئی کسی کے لیے نہ کھڑا ہو. جس طرح سے ساحل صاحب نے استدلال کیا اس حدیث پاک کا، غلط استدلال کیا. میں آقا علیہ السلام سے ہی ثابت کروں گا کہ آقا علیہ السلام کی روایات، آقا علیہ السلام کے افعال، خواص میں سے ہر چیز میں سے یہ بات ثابت کروں گا آقا علیہ السلام کی حدیث سے کہ آقا علیہ السلام خود بھی کھڑے ہوتے تھے. ساری باتیں وہ بعد میں آگے آئیں گی. پہلے 2 حدیث پاک جو انہوں نے بیان کی اور دماغوں میں وائرس ڈال دیا 2 حدیث پاک بیان کر کے. جیسے اگر ایک بندہ کہہ دے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، تو بالکل لکھا ہے، کلیئر ہے سر، لکھا ہے. اور بھائی آگے بھی پڑھو نا، اللہ ہی فرما رہا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اسی طرح سے ڈنڈی ماری ہے آپ نے ساحل صاحب، یا آپ کو علم نہیں ہے؟ اگر علم نہیں ہے تو میدان میں کیوں اتر آئے ہیں؟ پہلے اس بات کو پورا پڑھیں. آپ اسی طرح سے اتنی بات پڑھ کے کلیئر کر دی تو سنیں آگے. اجمی کیسے کھڑے ہوتے تھے؟ یہاں سے پتہ چلا کہ ایک درجہ ثابت ہوا ہے. کون سا کھڑے ہونے کا؟ آقا علیہ السلام نے منع کیا اجمیوں کی طرح کھڑا نہیں ہونا، اجمیوں کی طرح کھڑا نہیں ہونا. اب اگلی بات سنیں. دوسری حدیث پاک جو انہوں نے ادھوری سنائی ہے، اس کا آپ ساتھ ثبوت دیکھ لیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھیں اپنے ابا حضور کے ادب، احترام اور محبت میں. اور جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جاتی تھیں اپنے ابا حضور کے پاس تو آقا علیہ السلام بھی ان کی رسپیکٹ میں، یعنی رسپیکٹ کا مطلب شفقت میں. عزت، کیا بیٹی کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ کیا کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی؟ عزت میں، محبت میں، شفقت میں کھڑا ہونا. اب انہوں نے کہا جی کہ یہ تو حدیث ہی نہیں ہے، آدھی انہوں نے بیان کی. انہوں نے کہا کہ وہ نہیں کھڑی ہوتی تھی. اس حدیث سے یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ فاطمہ نبی علیہ السلام آتے تھے تو کھڑی ہو رہتی تھی. اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو رہتے تھے، فاطمہ جب آتی تھی. تو آپ نے چھوٹوں کو بڑوں کے لیے کیوں کھڑا کرنا زبردستی کر دی؟ میں یہ دیکھیں ثبوت آپ کے سامنے ہے. ہوتی تھی، کیوں نہیں ہوتی تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا بھی کھڑی ہوتی تھی. اب سنیں، ایک طرف بات کو سمجھیں کہ قیام کی 4 اقسام ہے، کھڑا ہونے کے 4 طریقے ہیں، جن میں سے ایک منع کیا آقا علیہ السلام نے، حرام قرار دے دیا. منع ہے، ایک منع ہے. باقیوں کو تم کیوں رگڑ رہے ہو ساحل ندیم صاحب؟ باقیوں کو آپ کیوں رگڑ رہے ہیں؟ وہ ایک طریقہ اجمیوں والا ہے. کیسے؟ سنیں. آقا علیہ السلام ایک جگہ پہ اگر منع کر رہے ہیں حدیث پاک جس کو آپ کہہ رہے ہیں کلیئر ہے، وہ حدیث پاک اپنے مقام پہ کلیئر ہے، اجمیوں والے مقام پہ کلیئر ہے. اجمیوں کی طرح نہیں کھڑا ہونا. اجمی کیسے کھڑے ہوتے تھے؟ کیسے کھڑے ہوتے تھے؟ اجمی اس طرح سے کھڑے ہوتے تھے کہ ان کا جو سردار تھا وہ کہتا تھا میری عزت اور اکرام کے لیے اس طرح سے کھڑے ہوئے. کون سی عزت؟ جس میں غرور اور تکبر اور دبدبہ پایا جائے، پتہ چلے یہ ہمارا سردار ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ جس کے اندر تکبر کا ایلیمنٹ آ جائے جو اللہ کو ناپسند ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح سے نہیں کھڑا ہونا. تو یہ کھڑا ہونا کن کا ہوا؟ یہ کھڑا ہونا اجمیوں کا ہوا. آقا علیہ السلام اجمیوں کی طرح کھڑا ہونے سے منع کر رہے ہیں. تو کیا میری قوم کے بچوں، بہنوں، بیٹیوں، تمام لوگوں جو حضور کے امتی ہیں، سن لو، کیا جب بھی کوئی پروفیسر، آپ کے والدین، آپ کا بڑا بزرگ آتا ہے تو کیا آپ اجمیوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں اس کے آگے؟ اب اس نے کہنا ہے پھر حضور نے کیوں منع کیا تھا؟ حضور علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کہاں پہ کھڑا ہونا نہیں. کیونکہ وہاں پہ صحابہ کو فرمایا اجمیوں کی طرح کھڑا نہیں ہونا. اور دوسری طرف آقا علیہ السلام جب اپنی بیٹی پاک آ رہی ہیں تو آقا علیہ السلام خود بھی کھڑے ہو رہے ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی اپنے ابا جان، ابا حضور کے آقا علیہ السلام کے ادب کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں. وہاں پہ آقا علیہ السلام منع کر رہے ہیں کھڑا نہیں ہونا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی بیٹی کو کیوں نہیں منع کر رہے کہ بیٹی میں تو ابھی باہر ابھی کہہ کر آیا ہوں، یا کل کہہ کر آیا ہوں، یا میں یہ تعلیم دے رہا ہوں باہر لوگوں کو کہ میرے ادب کے لیے کھڑے نہ ہو اجمیوں کی طرح. تو بیٹی فاطمہ آپ کیوں کھڑی ہو رہی ہیں؟ تو یہاں پہ آقا علیہ السلام کھڑا ہونا ثابت کر رہے ہیں کہ کھڑا ہونا بھی ہے. اور ادھر حضرت انس والی حدیث پاک میں کیا بتا رہے ہیں کہ کھڑا نہیں ہونا. کھڑا نہیں ہونا بھی سکھا رہے ہیں، کھڑے ہونا بھی آقا علیہ السلام سکھا رہے ہیں. وہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہیں کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں، وہ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ایک جگہ پہ منع کریں کہ میرے لیے کھڑے مت ہو اجمیوں کی طرح، اور دوسری طرف اپنی بیٹی کو کیوں نہ منع کریں؟ اس بات کا جواب میں ساحل ندیم صاحب آپ سے طلب کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دین کی تعلیم غلط دے رہے ہیں. مائنڈ ماسٹر بنے پھرتے ہیں اور لوگوں کو کریٹیکل تھنکنگ سکھا رہے ہیں. ہائے ہائے سبحان اللہ. یہ مائنڈ ماسٹری ہے نا کسی اور سے جا کے کرنا. یہاں پہ نکالیں آپ کی مائنڈ ماسٹری کیا ہے. میں کیوں ایسے بول رہا ہوں؟ میں کیوں بول رہا ہوں ایسے؟ یہ اس بات کا آپ خوب جانتے ہیں کہ میں ایسے کیوں بول رہا ہوں. دھیمے اور لو ٹون میں بات کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہی نہیں تھا کہ ہر وقت لو ٹون میں بات کرتے ہیں. اب دیکھیں اس کا جواب مجھے چاہیے.
میں انتظار میں ہوں سوال نمبر 1 کا جواب، سوال نمبر 1 کہہ کے مجھے آپ نے جواب دینا، میں بیٹھا ہوں ادھر۔ جہاں پہ آقا علیہ السلام نے کھڑا ہونا منع کیا وہ قسم نمبر 1 جس کو کہتے ہیں قیام ممنوع۔ آپ نے برانچز پڑھی ہیں، آپ جو باہر پڑھ کے اس کی برانچز ہیں نا، ہر چیز کی سائنس کی برانچز ہیں نا، ٹینسز کی برانچز ہیں، گرامر میں چلے جائیں جدھر بھی، قیام کی برانچز کوئی نہیں ہے۔ وہاں پہ حضور علیہ السلام، اس کا جواب میں دیتا ہوں، اس کے علاوہ آپ نے کوئی جواب دینا۔ وہاں پہ حضور علیہ السلام حضرت انس والی بات میں کہہ رہے ہیں کہ کھڑا نہیں ہونا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنہوں نے فرما دیا کہ اجمیوں کی طرح کھڑے مت ہونا، اور ایک کھڑا ہونا اجمیوں والا ہے، کہا نہ کھڑے ہونا، اور ایک کھڑے ہونا آپ کی بیٹی پاک والا ہے، جو اکرام میں کھڑا ہونا ہے، جو عزت میں کھڑا ہونا ہے، محبت میں کھڑا ہونا ہے، وہ حضرت فاطمہ الزہرا کا کھڑا ہونا ہے، اور آقا علیہ السلام کا بھی کھڑا ہونا ہے، وہ بھی عزت اور اکرام کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ تو یہاں پہ بات کیا نکلی؟ آقا علیہ السلام معلم ہے، بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کھڑا ہونا ہے، یہاں پہ کھڑا نہیں ہونا۔ اب سنو مائنڈ ماسٹر بنے پھرتے ہو، مجھے ایک بات بتاؤ، کیا کہیں سائیکالوجی میں نہیں پڑھا؟ کیا کہیں پر نہیں پڑھا آپ نے؟ پیٹرن ہر جگہ پہ سیم ہونے سے مطلب سیم ہوتا ہے، مگر پیٹرن ہر جگہ پہ سیم ہونے سے مطلب سیم نہیں ہوتا۔ اب ایسے کھڑا ہونا ایک جگہ پہ منع کر دیا، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، لوگ بھی مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں منع ہے۔ تکبر اور غرور سے کھڑا ہونا نہیں ہو سکتے کسی کے سامنے بھی، وہ تو حضور نے وہ سکھایا، وہ تو مانتے ہو، لیکن اس میں کیسے ڈنڈی ماری جہاں پہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کھڑے ہو رہی ہیں؟ اس حدیث سے یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ فاطمہ نبی علیہ السلام آتے تھے تو کھڑی ہو رہتی تھی، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو رہتے تھے، فاطمہ جب آتی تھی تو آپ نے چھوٹوں کو بڑوں کے لیے کیوں کھڑا کرنا زبردستی کر دی؟ اس میں ڈنڈی مار کے انہوں نے حدیث پاک کو کیسے گھما دیا، مائنڈ ماسٹرنگ کر دی، اس کے اندر نس ٹھیک کر رہے ہیں دماغوں کی۔ واہ، وہ پہلے اپنی نس ٹھیک کرو سرکار۔ کہتے ہیں وہ کچھ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھیں، کچھ باتیں آقا علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھیں۔ آپ کو کس نے حق دیا حضور کے ساتھ یہ تخصص لگانے کا؟ نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے لیے بھی تو کھڑے ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے لیے کچھ چیزیں مختص ہیں، نبی علیہ السلام نے جو ہمیں بتایا حکم ہم نے وہ پورا کرنا ہے، حدیث بہت کلیئر ہے۔ یہ مختص کرنے کا حکم آپ کو کس نے دیا؟ کہ یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ بات مختص کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ خاص ہے، بس کوئی اور نہ کرے۔ آپ کو کس نے حق دیا؟ اس کی دلیل آقا علیہ السلام خود دیتے ہوتے ہیں۔ جو آقا علیہ السلام کے ساتھ بات مختص ہے، مخصوص ہے، صرف انہی کے لیے ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، یا اللہ بتاتا ہے۔ کیسے؟ جیسے تھوڑا سا حوالہ دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنا شروع کر دیے کے بعد دیگر آقا علیہ السلام نے روزے رکھنا شروع کر دیے بغیر کھانے پینے کے، تھوڑا سا تو روزے رکھنے شروع کر دیے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ صحابہ کرام نے کہا ہم بھی آقا کی طرح روزے رکھیں، یہ جو ہم رمضان شریف میں روزے رکھتے ہیں اس طرح نہیں، ٹھیک ہے، تو جس طرح حضور رکھ رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ میرے لیے مخصوص ہے۔ یہ مختص کس نے کیا؟ آقا نے اپنے لیے جو خاص تھی وہ خود بتایا۔ وہ آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں؟ دین کے معاملے میں چھوٹے سے بچے ہیں آپ، جواب دیں آپ نے کس طرح سے آقا علیہ السلام کی بات کو، آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ مخصوص ہے کہ وہی اپنی بیٹی پاک کے لیے کھڑے ہوں؟ نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے لیے بھی تو کھڑے ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے لیے کچھ چیزیں مختص ہیں، نبی علیہ السلام نے جو ہمیں بتایا حکم ہم نے وہ پورا کرنا ہے۔ بتائیں، اچھا یہ بات آقا کے ساتھ مخصوص کر دی اور ساتھ محبت کا لیپڑ لگا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ علیہ السلام، یہ دونوں کا جو معاملہ ہے یہ محبت کا معاملہ ہے۔ یہ حدیث پڑھیں، آپ بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی پڑھائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ پیار میں یہ کام ہو رہا ہے۔ یا میں بتاتا ہوں، محبت کے لیے بھی کھڑا ہونا، ادب کے لیے بھی کھڑا ہونا، رسپیکٹ کے لیے بھی کھڑا ہونا جائز ہے، مستحب ہے۔ میں آگے چلے تو صحیح۔ اچھا پھر ایک مزے کی بات یہاں پہ پوائنٹ چھوٹا سا کہتا ہے محبت کے لیے کھڑا ہونا ٹھیک ہے، ادب کے لیے نہیں۔ پیار پہ کھڑے ہو جائے، کسی کے پیار میں، تعظیم میں نہیں کھڑے ہو سکتے ہم۔ اور بھائی محبت ختم کر دو تو ادب ختم ہے، ادب ختم کر دو تو محبت ختم ہے۔ یہ تو انٹر ریلیٹ ہے، چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب تسی کو بندے نے اتوں وڈ کے اتنے کر دو تو ادھر تھلے کر دو، بندہ ہے الگ الگ کر دیں، اور بھائی جڑ کے بندہ ہے۔ انہوں نے مائنڈ ماسٹری کی کہ جس حدیث پاک میں یہ بات ملتی تھی نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے تھے اٹھ کے، حضور بھی اور آپ کی بیٹی پاک بھی، اس کو گول مول کیسے کیا کہ یہ صرف حضور کے لیے مخصوص ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے لیے بھی تو کھڑے ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے لیے کچھ چیزیں مختص ہیں، نبی علیہ السلام نے جو ہمیں بتایا حکم ہم نے وہ پورا کرنا ہے۔ یہ آپ کو کس نے حق دیا؟ پھر مخصوص کر کے، مختص کر کے، پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ آگے سنیں، کہتے ہیں اگر حضرت فاطمہ الزہرا آ جائیں گی ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ حضرت فاطمہ آ گئیں تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اور واہ آپ کی سوچ پہ قربان جاؤں، آپ کی سوچ پہ بلے، واہ کیا بات ہے، کیا علم ہے، کیا علم ہے۔ پہلے خود ہی آقا علیہ السلام کے ساتھ اس چیز کو خاص کیا۔ پتہ کیوں خاص کیا؟ ڈنڈی ماری۔ یہ پھنڈروں کا کام نہیں ہے حدیث کو واضح کرنا، ٹھیک ہے، یہ محدثین کا کام ہے، اصولین کا کام ہے۔ اس نے پتہ کیا کہنا ہے ساحل صاحب نے؟ اس نے کہنا
आप बाबों की तरफ क्यों चले गए हो? बाबों की तरफ नहीं, बाबे जहां से असूल बना रहे हैं, मैं असूल पे गुफ्तगू कर रहा हूं, असूल पे। असूल कुरान पाक और हदीस पाक से आते हैं। अगर आप असूलों को तोड़ेंगे तो फिर आपकी नमाजें भी गई, बहुत कुछ चला गया, फिर हलाल और हराम भी चला गया। लिहाजा इधर असल बात पे है। नबी इस्लाम के लिए कुछ चीजें मुख्तस हैं, नबी इस्लाम ने जो हमें बताया हुक्म हमने वो पूरा करना है। इसलिए मैंने कहा था कि हजरत फातिमा आ गई तो हम भी खड़े हो जाएंगे। ओ भाई, तू खुद ही तो कह रहा है आका अलैहिस्सलाम के लिए मखसूस है, अब खुद ही कह रहा खड़े हो जाएंगे। तो लिहाजा यहां पर इनके पास जवाब कोई नहीं, दलील कोई नहीं। करना क्या चाहते हैं आप? उल्टा चक्कर घुमा रहे हैं। साहिल अदीम साहब मैं आपसे मुखातब हूं, उल्टा चक्कर घुमा रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं इस तरह से, इसको आप बखूबी समझते हैं, कोई समझे या ना समझे। मुसलमान स्पेशली कुरान किसने हाथ में पकड़ा, उसको इस वक्त गुस्सा है कि क्या हालात है इस वक्त। धीमे और लो टोन में बात करो, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद ही नहीं था कि हर वक्त लो टोन में बात करते हैं। तो इन्होंने इस हदीस पाक को गोल मोल कैसे किया, खुलासा सुन लें। क्योंकि वहां पे हजरत फातिमा सलाम अलैहा खड़ी हो रही हैं एहतराम में, मोहब्बत में, और हुजूर भी अपनी बेटी के एहतराम और मोहब्बत में खड़े हो रहे हैं। इस बात को इन्होंने आगे चलाया ही नहीं, इस बात को इन्होंने रोका। हाय हाय है, क्योंकि बंदों की नस में घुस जाते हैं ना, दिमाग मास्टरी करते हैं। दिमाग में घुस के इन्होंने क्या किया, फौरन उस हदीस पाक को पकड़ा, गोल मोल करके साइड पे कर दिया, बात नहीं की। क्यों नहीं की? दलील क्या पेश की कि वो हुजूर के साथ खास है। नबी इस्लाम हज़रत फातिमा के लिए भी तो खड़े होते थे। नबी इस्लाम के लिए कुछ चीजें मुख्तस हैं। अब मैं बात कर चुका हूं, तुम क्यों होते हो खास करने वाले? मैं अभी अल्फाज अपने बड़े तरीके से बोल रहा हूं, ठीक है? ये सख्त अल्फाज हैं ऐसे बंदे के लिए बोलने के लिए जो दीन को इस तरह से पेश करे। अब लोगों को मेरा इस तरह से बोलना बुरा लगना है, लेकिन इनका बुरा नहीं लगना। तो साबित इससे क्या निकला? आका अलैहिस्सलाम ने खड़ा होना भी सिखा दिया, सुभान अल्लाह। खड़ा ना होना भी सिखाया, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम मुअल्लम हैं। पहले तो इसका जवाब मुझे चाहिए। अब इस बात का जवाब दो। इसके बाद हवालों की बम्बार आने लगी है कि जिसके अंदर आका अलैहिस्सलाम कहता ना, और कहां पे खड़े हुए, बम्बार आएगी हवालों की, सांस नहीं आएगा आपको, ठीक है? और एक और बात बता दूं, जिस तरह से आपने खोते को साबित किया ना, खोता हलाल है, और यहाँ पे वालिदैन के लिए अदब के लिए खड़ा होना, अदब के लिए, रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होना हराम कर दिया। मैंने कंपैरिजन किया है, एक आपका वालिद आ रहा है, आप उसके अदब के लिए खड़े हो जाएं, ये बात ज्यादा बुरी है कि पैंट शर्ट पहना बुरा है? ये बताएं। बाप के लिए खड़े हो जाए बुरा है, क्योंकि उसके खिलाफ हुक्म है, क्योंकि उसके खिलाफ हुक्म है, क्योंकि उसके खिलाफ हुक्म है। बाप के लिए खड़े हो जाए बुरा है, क्योंकि उसके खिलाफ हुक्म है। मेरा एक शागिर्द है, वो कहता है मेरे पास उधर इर्द गिर्द गधे बहुत हैं, अगर आपने उसको भी हलाल किया तो हम ट्रक में वो भेज देंगे, ट्रक भर के, तो वो आपको बारे में रहेगा, आप खुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। फिर तुझे इतना नहीं पता कि गधा असल में हराम नहीं है इस्लाम में? गधा तो कहीं पे भी हराम नहीं है, गधा तो कहीं पे भी हराम नहीं है। फिर तो ऐसे होना चाहिए ना कि आप उम्मत के लिए खड़े हैं तो फिर करके दिखाएं कि मैं खड़ा हूं। आप कहते हैं जी मैं एक सिंगल बंदा खड़ा हूं। अच्छा, अब सुन लें, इकसाम 4 हैं खड़े होने की। एक इकसाम आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमाई, क़याम ममनू। नंबर 2 वो है क़याम जायज़, वो अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए हम खड़े होते हैं। एक है क़याम मकरूह, एक है क़याम मुस्तहब। ये 4 इकसाम आपको आती हैं? अगर आपको ये 4 इकसाम ही नहीं आती साहिल अदीम साहेब, तो हुक्म कैसे लगा दिया? अब हुक्म एक पर है जहां पे क़याम, कौन सा क़याम? अजमियों की तरह ममनू है, मना है, बंदा जहन्नमी है, खड़े होने वाले भी जो खड़े हो रहे हैं वो भी जहन्नमी है। इस बात को पकड़कर इसका इस्तदलाल, इम्प्लीमेंटेशंस आपने उस हुक्म पर लगा दी जहां खड़ा होना जायज है। चौथी किस्म पर क्यों आपने इसको इंप्लीमेंट कर दिया, इसका इस्तदलाल, इस्तखराज किया? अब कुछ लोगों को, साहिल साहब आपको बड़ी समझ आ रही है, और भी आएगी आगे। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपकी है, मैं मानता हूं आप बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं, आप खड़े हैं कौम के लिए, मगर यहां पे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको दूर करें। मेरा असल मकसद ये है वीडियो बनाने का। हजरत अनस वाली रवायत जहां पे सहाबा करम खड़े हो रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम ने मना किया, वो मकरूह का दर्जा है। कौन सा मकरूह है पता है? जिसमें कराहत पाई जाती है। ये दर्जे आपको आते हैं साहिल अदीम साहब? आते हैं? अगर नहीं आते तो क्यों बोलते हैं? अगर आते हैं तो फिर समझे, मैं कानून से नहीं हट रहा, बाबों की बात नहीं कर रहा, जिस बाबे की आप बार बार कहते हैं, मौलवियों की नहीं कर रहा, कानून, ला, जिस पे पूरा दिन चलता है, जिस ला के मुताबिक आपने पैंट शर्ट पाई हो, यार ये भी मकरूह है, लेकिन ये हराम नहीं है। मैं कह रहा हूं नहीं हराम, मैं नहीं कह रहा, असूल बता रहा है, हराम नहीं है। जिस दर्जे पर आपकी पैंट शर्ट पहनना कौन सा है? मकरूह है। कौन सा मकरूह है? जिसमें कराहत पाई जाए, जिसमें कराहत, मकरूह तंजीही। उसी दर्जे पर वहां पे आका अलैहिस्सलाम ने कराहत का इजहार किया। मकरूह तंजीही का मतलब होता है ये दीन इस्लाम में जायज होता है, यानी कि अगर वो कर ले तो सवाब नहीं, ना करे तो गुनाह नहीं। अब जहां पे हजरत अनस वाली रिवायत के आका अलैहिस्सलाम छड़ी के साथ आए हैं और आपके सहाब उठकर खड़े हुए हैं,
یہاں پہ درجہ کون سا بنتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے وہاں پہ صرف کراہت کا اظہار کیا، حرام کا اظہار نہیں کیا۔ اس کراہت کے لیول کو، چھوٹے لیول کو اٹھا کے آپ نے بڑے لیول پہ لوگوں پر امپلیمنٹ کر دیا، کوئی بھی کسی کے لیے کھڑا نہ ہو۔ آپ کو اس حدیث کے بعد تو تسلی ہو جانی چاہیے۔ انسانوں کو انسانوں سے کے لیے کھڑا ہونا میرے نبی نے حکم لگا دیا۔ سر میرے نبی نے حکم لگایا کہ انسان انسان کے لیے نہیں کھڑا ہوگا۔ چلیں آپ بتائیں۔ عموم کی بات یہ تھی کہ نبی السلام نے کہا کہ کوئی بھی آئندہ نہ کسی کی تعظیم میں کھڑا ہو، یا اجمیوں کی جہالت ہے۔ جواب دیں، بتائیں۔ وہاں پہ آقا علیہ السلام نے وہ کھڑانا مکروہ کہا، مگر وہ کھڑا ہونا جو اجمیوں کا ہے اس کو حرام کہا۔ حرام والی قسم منع۔ قسم نمبر دوسری کہ جہاں پر صرف کراہت، اچھا نہیں سمجھا۔ کیوں نہیں سمجھا؟ کیوں نہیں سمجھا؟ حضور سکھا رہے تھے، حضور سکھا رہے تھے، ریمائنڈر دے رہے تھے، سکھا رہے تھے کہ اس طرح نہیں کھڑا ہونا۔ اس کی مثال یوں لے لیں، مزید سمجھنے آسانی ہوگی۔ اگر کسی بندے کو آپ یہ جو مولی ہوتی ہے اس کا جوس نکال کے دیں اور اس کو کہیں یہ سیب کا جوس ہے، یہ استدلال غلط ہو گیا نا، یہ غلط بات ہے۔ اور جس بندے نے پہلے مولی کھائی نہیں، اس کا ٹیسٹ نہیں لیا، وہ تو یہی کہے گا یہ سیب ہی ہے، حالانکہ مولی کا جوس ہے، وہ کہے گا یہ سیب ہے۔ اسی طرح سے آپ مولی کے جوس کو سیب کا جوس نہ بنائیں اور سیب کو آم کا نہ بنا دیں، کھوتے نو گھوڑا تے گھوڑے نو کھوتا نہ بنائیں۔ آپ کی یہ دلیل بھی ختم، اس کا کوئی ہے ہی نہیں، لیول ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ڈیزگنیشن ہی نہیں بن رہا۔ اگر سیم پیٹرن ہے، بعض دفعہ سیم مطلب، لیکن بعض دفعہ سیم پیٹرن پہ سیم مطلب نہیں ہوتا۔ یہ نہیں پڑھا آپ نے سائیکالوجی میں کیسے اجمیوں کے سامنے ایسے کھڑا ہونا اجمیوں کی طرح تو یہ منع ہے، حرام ہے، لیکن ایسے نماز میں کھڑا ہونا یہ بھی قیام ہے، کھڑا ہونا یہ جائز ہے۔ اب ایکشن وہ، سٹائل وہ، پیٹرن وہ، سیم سارا کچھ، لیکن ایک جگہ پہ منع، ایک جگہ پہ جائز۔ جواب دیں، جواب دیں۔ جس طرح کہ آپ ٹینس کی بات کریں، اگر ٹاکنگ اباؤٹ دا انگلش گرامر، سم ٹائم انسرٹ دا ڈو، اوکے، بیفور دا ناٹ، نوٹ سے پہلے ڈو آ رہا ہے، ڈو ناٹ، آئی ڈو ناٹ گو ٹو اسکول، ٹھیک ہے۔ ڈو ایک جگہ پہ مطلب دے رہا ہے، نوٹ سے پہلے اس کو منفی کرنے کے لیے جملے کے شروع میں لے آئے تو وہی ڈو، وہی سیم ڈو مطلب دیتا ہے انٹراگیٹیو سینٹینس کا۔ مطلب میں جائیں، میننگز میں جائیں تو وہی ڈو کا مطلب ہوتا ہے کرتا۔ اب ڈو وہی، پیٹرن وہی، چیز بھی وہی، لیکن جگہ تبدیل ہونے سے ڈو مطلب دے رہا ہے الگ، مختلف۔ ڈو تو وہی ہے، قیام کی اقسام پڑھے جا کے آپ نے جو استدلال فرمایا ہے نا، مائنڈ ماسٹرنگ کی ہے لوگوں کے ساتھ، آپ نے غلط کی ہے۔ 4 اقسام امام عینی کو پڑھے جا کے، اب آپ کہیں گے امام عینی کو میں تو نہیں مانتا۔ اگر آپ امام عینی کو نہیں مانتے تو یاد رکھیں امام عینی نے یا دیگر مشائخ نے، مفسرین نے جو لا اخذ کیے ہیں وہ کہاں سے کیے ہیں؟ قرآن کریم سے کیے ہیں۔ اگر امام عینی نے یا کسی بھی ائمہ نے قرآن کریم سے ہٹ کر، حدیث پاک سے ہٹ کر لا بنائے ہیں تو سب کچھ رگڑا جائے گا۔ یہ لا پر بات آ گئی۔ ایسے کھڑا ہونا مطلب اور ساحل صاحب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ڈو شروع میں آیا تو مطلب اور ڈو وہی ہے، اسی طرح سے اب والدین کے سامنے کھڑے ہونا یہ تعظیم کا کھڑا ہونا ہے۔ یہ کہاں سے پتا چلا؟ جب حضرت فاطمہ الزہرا کھڑی ہوتی، یہ قیام فاطمہ الزہرا ہے۔ اور ماں باپ کے سامنے کھڑے ہونا یہ قیام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیام فاطمہ ہے۔ اسی طرح سے اجمیوں کی طرح کھڑے ہونا وہ قیام اجمی ہے، یعنی کہ حرام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا وہ اللہ کی بندگی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ حدیث پاک سے حکم لے کر اس کا درجہ قائم کرنا، حکم لگانا محدثین کا کام ہے، بھنڈروں کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے وہ جو درجہ ہی نہیں بنتا تھا وہاں پر بھی یہ درجہ نہیں بنتا، جہاں پہ آقا علیہ السلام نے صرف کراہت کا اظہار کیا، آپ نے اس درجے کو اٹھایا، اس درجے کو اٹھا کے لوگوں پر لگا دیا کہ حضرت انس جو تھے ان والی حدیث بیان کر کے کہا کہ صحابہ آقا علیہ السلام نے منع کیا، وہ تو اجمیوں کی طرح کھڑے ہونے کے لیے منع کیا سرکار، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں منع ہے۔ اس منع کرنے کو سہل ندیم صاحب کون ہوتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ایسے منع کیا، کوئی کسی کے لیے نہ کھڑا ہو، کوئی کسی کے لیے نہ کھڑا ہو۔ جواب چاہیے مجھے، میں بیٹھا ہوں، میرا چہرہ سرخ ہونے لگا ہے، ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور یہ تب تک سرخ رہے گا جب تک آپ کا مدلل جواب نہیں آئے گا۔ اب یہ چھوڑ دے چھوٹے بڑے کی، بیٹی باپ کو چھوڑیں، یعنی کہ اکرام عزت کے لیے کھڑا ہونا، کیونکہ آقا علیہ السلام بھی عزت اکرام شفقت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آپ کی بیٹی پاک عزت محبت شفقت احترام کے لیے کھڑی ہوتی تھی۔ اب اس سے نکلا کیا نکلا؟ اس سے یہ نکلا کہ کسی بھی چیز کی جو مقدس ہے اس کے احترام کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے۔ آگے سٹیپ اب دلیلیں بھی آ رہی ہیں، حوالے بھی آ رہے ہیں، سنتے جائیں۔ جتنی بھی ٹاکنگ ہم نے کی ہے، آپ لوگوں نے گفتگو سنی ہے، لیکن ساحل ادیم صاحب آپ سین والا ساحل ہیں یا سواد والا ساحل ہیں، مگر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اب یہ ساحل کو اب مضبوط ہونا پڑے گا،
کیونکہ سمندر جو ہے وہ اپنی پوری آب و تاب اور لہروں کے ساتھ اور طوفان کے ساتھ آ رہا ہے۔ میرا بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں انتظار میں ہوں، مجھے آپ کا جواب چاہیے۔ میرا ایک شاگرد ہے، میں نے چاہا کہ وہ یہ جواب دے، لیکن کسی وجہ سے میرے چاہنے والے اور جتنے بھی عزیز و کارب تھے، انہوں نے کہا نہیں جی آپ ہی دیں جواب، تو مجھے ٹائم نکالنا پڑا۔ ویسے بہت ساری ایسی ان کی باتیں ہیں کہ جن کی گرفت بہت زیادہ ہو سکتی ہے، میں ان کا جواب نہیں دیتا۔ ساحل الدین صاحب توجہ فرمائیں، میں نے اپنی گفتگو میں 3 جگہ پہ بہت بڑی کمزوریاں جان بوجھ کے چھوڑی ہیں۔ ایسا انکشاف ہوگا، پھر بتا رہا ہوں، اہل علم سن لیں، یا بعد میں جب میری سیکنڈ ویڈیو آئے گی تو سیکنڈ ویڈیو میں اسی موضوع پہ کہ رسپیکٹ کے لیے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، چاہے والدین ہیں، چاہے کوئی بھی ہے آگے بڑا مقدس رشتہ، کوئی بھی آپ سے بڑا بزرگ، علم والا، کوئی بھی عالم فاضل، کوئی بھی، تو اس پر جو جواز آگے پیش ہونے والے ہیں یا حوالہ جات کی میں نے کہا جو ہے وہ بمبار ہوگی، تو وہاں پہ ایک نئی چیز کا انکشاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن تب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، آپ کی گفتگو زیرو ہو جائے گی اور ایک مٹی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا 3 جگہ پہ کمزوریاں چھوڑی ہیں کہ آپ مائنڈ ماسٹرنگ کر لیں، اور اس کے بعد اگر آپ میرا رپلائی نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کی جو علمی طاقت یا علمی ایک آپ کا فہم جو ہے، ادراک جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے ایک بات کی ہے کہ آئی کیو لیول بڑھا رہے ہیں لوگوں کا، انسانوں کا IQ بڑھاؤ۔ سن لیں، ہم اتنے سے تو یہ سب کچھ پڑھ لیا تھا۔ آئی کیو لیول کی آج کے دور میں اتنی وقت نہیں ہے ایز کمپیئر دا ای کیو لیول۔ تو سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں اب آئی کیو نہیں، اب ای کیو لیول بڑھائیں۔ ایموشنل کوشنٹ جس کا اچھا ہوتا ہے وہ آئی کیو لیول خود ہی بڑھتا ہے اس کا، تو چلے کم سے کم اپنا جملہ ٹھیک کر لیں۔ سائیکالوجی آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ اس میں مت جائیں، کیونکہ ماڈریٹ ایرا کے اندر جو ہے ایڈوانسڈ جو ہے وہ تھنکنگ وہی آپ دے رہے ہیں اور ٹاکنگ بھی۔ لہٰذا میری ویڈیو کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی اس پر ایک بہت اہم انکشاف ہوگا۔ پھر کہہ رہا ہوں کمزوریاں چھوڑ دیں اپنی گفتگو میں، ان کو پکڑیں اور اس پر مجھے ذرا گرفت کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا اور میرا اختلاف ہونے کی وجہ سے ہماری قوم کے بچے ان کا فائدہ ہو جائے گا، فلٹر ہو کے چیزیں نکلیں گی۔ اور ساحل الدین صاحب اور جتنے بھی فالورز ہیں یا جتنے بھی یوٹیوب کو یوز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ویڈیوز واچ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک اہم پیغام۔ ایک دن ساحل صاحب جب سیشن دے رہے تھے تو ایک بچہ گھس آیا تھا ان کے سیشن میں، محمد علی، وہ جس نے کہا تھا قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے اٹھ کر کھڑے ہونا۔ وہ کیا تھا اور وہ کیوں اس نے ایسا پوچھا اور کیوں ایسا جان کے ایسی غلطیاں کی، اس کا کیا وجہ تھی؟ اور 2 باتیں اس سادہ لو بندے نے ساحل صاحب سے نکلوا لیں۔ اس نے پوچھا تھا آپ کا پینٹ شرٹ پہننا برا ہے یا والد کے سامنے کھڑا ہونا برا ہے؟ تو ساحل الدین صاحب اتنے بھولے ہیں، یہ کہہ بیٹھے کہ والدین اگر آ جائیں تو ان کے سامنے کھڑا ہونا زیادہ برا ہے، ان کے پینٹ شرٹ پہننا اتنا برا نہیں۔ میں نے کمپیریزن کیا ہے، ایک آپ کا والد آ رہا ہے، آپ اس کے ادب کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ بات زیادہ بری ہے کہ پینٹ شرٹ پہننا برا ہے؟ یہ بتائیں۔ باپ کے لیے کھڑے ہو جائیں برا ہے کیونکہ اس کے خلاف حکم ہے۔ دوسرا اس سادہ لو بچے نے محمد علی نے پہ سوال کیا کہ قرآن کریم اگر آ جائے، قرآن حکیم، قرآن مجید، تو اس کے ادب کے لیے کھڑا ہونا کیسے ہے، رسپیکٹ کے لیے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ وہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے۔ یہ سوال میں دوبارہ، قرآن کریم کے لیے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں؟ سر انسانوں کی بات ہو رہی ہے ادھر، قرآن کریم کے لیے کھڑے ہونے کا کہیں حکم بھی نہیں ہے، اور قرآن کریم کے لیے کھڑے ہونے کی کوئی اور علت بیٹھے گی اگر آپ نے بٹھانی ہے۔ اس وقت جو حدیث سنائی ہے اس کا جواب دیں۔ تو یہ 2 باتیں اس ویڈیو میں یہ کر گئے ہیں، تو اس ویڈیو کا بھی انکشاف بہت جلدی ہونے لگا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ساحل صاحب کو یہ پکے دلائل مل جائیں، میرا مطلب ان کو ڈی گریڈ بھی کرنا نہیں ہے، لیکن ان کو اس انداز سے جواب دینا بھی ضروری ہے۔ اگر ان کو پتہ چل جائے تو یہ سلنڈر کریں گے اپنی بات کو کہ جو بھی میری گفتگو میں نے لوگوں میں کی ہے میں غلطی پر تھا۔ بڑے بڑے لوگوں نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کی، غلطی ماننے سے بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ تو یہ تمام تر ویڈیوز دیکھنے کے بعد اگر یہ بات جو ہم کر رہے ہیں یہ دلائل پر مضبوط ہے اور حق بھی یہی ہے، تو پھر انہیں چاہیے اپنے آڈینس کو دوبارہ بتائیں کہ یہ غلطی پر تھے، پھر میں مانوں گا کہ یہ لوگوں کے لیے کھڑے ہیں، اپنے نفس کے لیے کھڑے نہیں ہیں۔ اب دلیلیں بھی آ رہی ہیں، حوالے بھی آ رہے ہیں، سنتے جائیں۔ لہٰذا بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔